میرا مزاحمت کرنی چاہیے، میں مزاحمت کے خلاف نہیں ہوں. میرا یہاں پہ سوال ہے نا، میں تھک گیا ہوں کہ کوئی ایسا اخبار پڑھوں جس دن فوجی جوانوں کی شہادتیں نہ ہوں. میرے منہ میں خاک بڑی حقیقت ہے نا. آپ بھی پڑھتے ہو کہ یور آپریٹر صحافی، وہ یار ایک طرف فوج قربانیاں دے رہی ہے، جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، روز ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. وہ بنگلہ دیش سے تو نہیں آئے، انڈیا سے تو نہیں آئے، کوئی نیپال سے تو نہیں آئے نا میرے بھائی، پاکستانی ہے نا. میرے رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان سب کے رشتہ دار ہیں. وہ قربانیاں دے رہے ہیں. آپ تقریروں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں بقول کی مزاحمت کرنی، آپ تقریروں میں کھڑے ہو کے فوج کو گالیاں دیتے ہیں. دیکھیں عدنان صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دو چیزوں کو وہ کر رہے ہیں نا، کہ جوان شہادتیں شہید ہو رہے ہیں. فوج ہی ہے نا یار، بھائی فوج ہے نا وہ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو آپ نے شہیدوں والا مجھ سے سوال کیا نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میں غلط بیانی کر ہی نہیں رہا. دیکھیں میں میری آج بھائی آپ سمیت جتنے لوگ ہیں، ہاں جی، اور خاص طور پہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، تو آپ جب آپ کو وہ شہید، جب آپ فوج کو برا بھلا کہیں نا، تکلیف ہوگی آپ کو، اپنے مسئلے ہوں گے، تو آپ کو کیا ان شہیدوں کا خون نظر نہیں آتا؟ دیکھیں میں آپ کو میں بتاتا ہوں نا، یہ آپ نے میری تقریر کا ذکر کیا کہ میں نے وکلا کے کنونشن میں ایک تقریر کی، ایک آپ نے شہیدوں کا ذکر کیا. اب آپ دیکھیں میری ایک اور سنیں. بات یہ ہے کہ میرا ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ میں شہیدوں کے اوپر کیا ٹویٹس کرتا ہوں، کیا بات کرتا ہوں. میرے ولاگز اٹھا کے دیکھ لیں. میں یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہم سب پاکستانی ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ان کے مقروض ہیں کہ جن کے لخت جگر، جن کے اپنے اس ملک کی خاطر قربان ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ تو میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں، اور میں سوشل میڈیا پہ اس بات پہ کئی لوگ اٹیک بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بات کھل کے کہتے ہیں کہ یار ہم ساری باتیں، ہم کئی بار کیا ہوتا ہے، ہم ریڈ لائن کراس کر جاتے ہیں، ایسی بات کر جاتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتی. کئی بار ایسی بات بھی کر جاتے ہیں جو فیکٹس کے مطابق نہیں ہوتی. یہ بات درست ہے، اس کو اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کئی بار آپ ایسی بات کر دیتے ہیں جس کا سیاق و سباق کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے آپ مجھے بات کر رہے ہیں کہ آپ میری بات کو اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں فوج کو اٹیک کر رہا ہوں، یا میں شہداء کی قربانیوں کو خدا نخواستہ وہ کر رہا ہوں. ابھی آپ نے ذکر کیا نا وہ گول بیس کانفرنس، ہاں، اس میں آپ نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ آپ کھڑے ہو کے پورے سسٹم کو جب چیلنج کریں گے تو پھر لوگ آپ سے سوال پوچھیں گے نا بھائی. آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو، وہ آپ نے جملہ بولا کہ اگر آپ کو انصاف چاہیے عدالتوں سے تو سیکٹر کے پاس چلے جائیں. یہ میں نے خود سنا ہے، آپ نے کہا. اچھا، یہ آپ بیٹھ کے مکر گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میرا وہ کلپ نہیں سنا. میں نے سنا. میں بتا رہا ہوں نا کہ میں نے اس میں کیا کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وکلا یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی اب تو آپ کو ادھر جائیں گے تو آپ کو آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں عدنان صاحب، میں نے آپ کو ابھی اس سے پہلے کیا کہا ہے، میری یار سنیں نا، میں نے وہ پورا دوبارہ سنیں نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کہ بھائی وکیل آج کل یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات اور چلیں، اس پہ بھی نہیں جاتے ہم، کیونکہ بات شہیدوں کی کر رہے ہیں. میں اس پہ دوبارہ آتا ہوں. آپ نے جو جملے استعمال کیے اس میں اب سب کو پتا ہے نا، سیکٹر مین فوج، تو وہی فوج ہے نا جس کے جوان شہید ہو رہے ہیں. اور وہ فوج کہیں نیپال کی یا بنگلہ دیش کی نہیں ہے، ساؤتھ افریقہ کی، ہماری فوج ہے نا. تو ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی نہیں، تو یو آر ڈائریکٹلی بلیمنگ دیٹ آرمی بائی نیمنگ دیٹ سیکٹر. دیکھیں عدنان صاحب، میں نے آپ کو کیا کہا کہ اس بات کا تو میں اعتراف کر رہا ہوں نا کہ یار ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم ریڈ لائن بھی کراس کرتے ہیں، ہم ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور جب اس کو ریئلائز ہوتا ہے تو ہم معذرت بھی کرتے ہیں کہ یار یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، لیکن آپ جس چیز کو ایک منسوب کر رہے ہیں کہ میں کوئی فوج کا دشمن ہوں، یا میں فوج کو اٹیک کر رہا ہوں، یا شہداء کے اوپر بات کر رہا ہوں، میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے. میں آج ایک اور آپ کو بات کہتا ہوں. آپ کہہ رہے تھے، یا ریکارڈنگ سے پہلے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ یار شاید بہت ساری چیزیں آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں یا بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہم ویوز کے لیے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے ویوز زیادہ آئیں گے، اور ہمارے یہ جو جس سپیچ کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے اس لیے کی کہ میرے ویوز زیادہ آئیں گے، وہ میرے تو کسی پلیٹ فارم پہ ہے ہی نہیں. میں نے تو اپنی کسی پلیٹ فارم پہ لگائی نہیں ہے. بھائی یا تو میں اپنے پلیٹ فارم پہ لگا رہا ہوں نا، اور مجھے ویوز چاہیے، مجھے انکم چاہیے اس کے اوپر، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ویوز کے لیے میں نے ایک بات کی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ اب میں شہیدوں پہ والی بات پہ آنے سے پہلے یہ بات دوبارہ وہ کر دوں کہ یار میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ کئی بار ایک چیز ایسی آپ کر جاتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے ویوز کے لیے کیا ہے، پھر تو مجھے اس کو اپنے پلیٹ فارم پہ لگانا چاہیے تھا. میں نے نہیں لگائی. دوسری بات یہ ہے جو آپ نے بات کی، یہ جو آپ نے جو بھی مجھے آپ کہہ رہے تھے کہ یار ویوز بڑے آتے ہیں ان باتوں سے. بات یہ ہے عدنان صاحب، جب سے میں نے یہ لکھنا شروع کیا نا کہ فوج کے جوانوں کے جو ان کو شہید کرنے والے ہیں وہ جہنمی کتے ہیں، اس وقت تو میرا نہ فیس بک تھا، نہ ٹویٹر مونیٹائز تھا، نہ فیس بک پے کرتا تھا. یہ میرے اٹھا کے دیکھیں نا آپ ٹویٹس، آپ ٹویٹر میری نہیں دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیں یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ بات، میں ایک اینکر کے ساتھ کام کرتا تھا اور بڑے سینئر جرنلسٹ، انہوں نے مجھے پتہ کیا کہا جب میں نے یہ دہشت گرد مرے ہوئے پڑے تھے اور ساؤتھ پنجاب میں ان کو مارا گیا تھا. میں نے ان کی تصویریں ٹویٹ کی،
وہ اس بات پہ بات کرتے تھے کہ فوج پہ حملے کرنے چاہیے, ٹھیک ہے. تو میں نے ٹویٹ کیا, میں نے کہا اگر کسی نے جہنمی کتے دیکھنے ہیں تو یہ دیکھ لو یہ جو پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے پتہ مجھے کیا کہا اس دن بلا کے, انہوں نے کہا فیصلہ کر لو کہ تم نے میرے ساتھ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا, ٹھیک ہے, کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, یہ تو کسی وقت بھی ہمارے دفتر کے اوپر خود کچھ حملہ ہو جائے گا جو کام تم کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اس وقت تو میرا کوئی مونیٹائز نہیں تھا. تو عدنان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وہ بندہ ہوں جس نے ہمیشہ شہداء کی قربانیوں کو آن کیا ہے. ابھی آپ عدنان اسلم صاحب کی دیکھ لیں, مطلب رشک آتا ہے نا اس کی کہ وہ کنٹرول روم میں بیٹھے چھٹی پہ آیا ہوا ہے, اور مجھے کسی نے یہ بات بتائی کہ وہ کنٹرول روم میں بیٹھے ہوئے تھے, اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان گر گیا تو وہ پتہ ہی نہیں چلا, اور وہ جو کنٹرول روم سے دیکھ رہے تھے نا بڑی سکرینوں پہ, اچانک کسی نے کہا وہ دیکھو یار یہ تو عدنان اسلم ہے. انہوں نے کہا کہاں ہے عدنان, پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ جو چھٹی پہ تھے اور اسے کنٹرول روم میں آ کے بیٹھ گئے, اور وہ وہاں پہ چلے گئے ایک جوان کے اوپر جا کے لیٹ گئے اور ان کی جان چلی گئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیسے اس جوان کی شہادت کے اوپر سوال اٹھا سکتا ہوں یا اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں؟ یار میں انسان نہیں ہوں, یار میں مسلمان نہیں ہوں, ٹھیک ہے. میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ کئی بار آپ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو کہ آپ ریڈ لائن بھی کراس کر جاتے ہیں. اور ایک اور بات ہے, بات یہ ہے عدنان صاحب, ٹائم گزر جاتا ہے. میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, عدالتوں کے بارے میں بھی یہ بات کرتا ہوں, ججز کے بارے میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ یار یہ عمارتیں, یہ عہدے, یہ سیٹیں, یہ کرسیاں, منصف کی کرسیاں, یہ یہیں پہ رہنی ہیں, بندے چینج ہوتے رہنے ہیں. یار یہ عدالتیں ہماری ہیں نا, یہ ادارے ہمارے ہیں نا, ٹھیک ہے. بات یہ ہے اب جب یہ بھارت والا ہوا اور ہم اس پہ کھڑے ہوئے, لوگوں نے ہمیں اٹیک کیا تو ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا یار ہمیں اپنے فوج کے حق میں نہیں, کس نے, جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی, یار کو خدا کا خوف کریں. میں آپ کو ایک چیلنج کر رہا ہوں, آپ اٹھا کے لسٹ دیکھیں, آپ فیکٹس نکالیں, فگرز نکالیں, ریچ نکالیں. اگر میرا اکاؤنٹ ٹاپ 15 میں نہ ہو, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے مخالفت میں کیا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے حق میں بھی نہیں کیا. بھائی ساری ٹویٹس ہی حق میں تھیں, سارے ولاگز حق میں تھے, کیا بات کر رہے ہیں آپ. میں نے اس کو کیا کہا, کسی نے مجھے کہا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو, سپورٹ کر رہے ہو. میں اور ہارون رشید صاحب بیٹھے تھے, ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا یار ہمیں اپنے اداروں سے شکوہ ہو سکتا ہے, کئی بار کوئی الفاظ نامناسب بھی استعمال کر سکتے ہیں, کچھ سخت بات بھی کر سکتے ہیں, ریڈ لائن بھی کراس کر سکتے ہیں, غلط بات بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے اداروں کے مقابلے میں بھارتی فوج کو تو ویلکم نہیں کہہ سکتے نا بھائی, ہم ان کو تو ویلکم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. What is meant by, آپ نے کہا نا کہ بات شروع عمران خان نے کہا کہ مزاحمت میں لوگ آگے نکل گئے. What is meant by this theory جو عمران خان صاحب پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں, عمران خان صاحب کیا سمجھتے ہیں, عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ جلسے کے لیے آپ تیاریاں کریں اور آپ جلسے کے لیے, تو وہ کہتے ہیں کہ مزاحمت سے مراد یہ ہے کہ آپ دل و جان سے, سنسیئرٹی سے, اخلاص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ لائیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی پارٹی اس اخلاص سے بندے نہیں نکالتی, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ کیسز لگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں اور آپ وہاں پہ لوگوں کو لے کے جائیں تو آپ سنسیئرٹی سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کے جائیں. عمران خان کا مزاحمت سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو گراؤنڈ پہ سڑکوں پر لے کے نکلنا. دوسرا مزاحمت کا ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو نام میں لے رہا ہوں, عمران خان صاحب کہتے ہیں اپنے ٹویٹس میں, وہ سارے لیں. ان کے نزدیک مزاحمت کا یہ